السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اون علی، ایک بار پھر پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع گفتگو مودت اور محبت ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے معروف شخصیت علامہ سید سجاد حسین نقوی صاحب کو دعوت دی ہے۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ خطیب امام بری سرکار اور روت حلال کمیٹی کے ممبر ہیں۔ آئیے اس موضوع پر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، جیسا کہ ہمارا موضوع گفتگو مودت اور محبت ہے، اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی، آپ اپنی امت سے اجر رسالت حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ لے سکتے ہیں۔ اور اسی کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اجر رسالت یہی ہے کہ میری آل سے مودت کی جائے۔ یہ مودت اور محبت، اس میں فرق کیا ہے؟ یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ۔ کوئی بھی چیز دیکھ لیں کہ آپ شریعت نے واضح طور پہ بتایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو، بالکل۔ اور جو چاہے وہ مسجد ہو چاہے وہ گھر ہو، جس عمارت میں مزدوری نہ دی جائے اس عمارت میں نماز پڑھنا بھی ناجائز ہوتی ہے۔ اچھا۔ وہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ شریعت دین اسلام جو ہے وہ اجرت کے بارے میں واضح طور پہ حکم دیتا ہے کہ اس کی پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری ہو۔ بالکل۔ اس دین کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے جو اپنے اپنے مقررہ وقت میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے تکلیفیں بھی برداشت کرتے رہے، مصیبتیں بھی اٹھاتے رہے، اور انہیں اس زمانے کے طوفانوں سے مقابلہ بھی کرنا پڑا، لوگ اذیتیں بھی دیتے تھے، لیکن رضاً بقضاء و تسلیما لامرہ، اللہ کے امر کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے دین اسلام اس دنیا میں پھیلایا۔ ٹھیک ہے۔ اور دین اسلام جب سید الانبیاء، سید المرسلین، وجہ علت ممکنات، وجہ علت شخصیات، وجہ علت تخلیق کائنات، علم اول، قلم اول، فکر اول، ادب اول، بشیر نذیر سراج منیر، گنتی کا پہلا حرف طٰہٰ، تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو وہ عزت عطا کی کہ یہ نبی جب بولتے ہیں تو قرآن بنتا ہے، اور لب حرکت میں آتے ہیں تو قرآن بنتا ہے، بولنے کا ارادہ کرتے ہیں تو خدا اپنی زبان منہ میں ڈال دیتا ہے اور فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو جب اس نبی کے پاس دین اسلام کی تبلیغ آئی تو اس رسول نے، سید الانبیاء نے جو محنت کی دین اسلام کو پہنچانے کی، اس میں قرآن مکمل ہوا، آپ کی زندگی میں دین مکمل ہوا، اليوم اکملت لکم دینکم، کہ آج دین بھی مکمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس نبی نے 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو، کوششوں کو، اور جتنی بھی انہوں نے دین اسلام پھیلانے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، ان کو ہمکنار کیا، انہیں سرخرو کیا اس نبی نے۔ اور دین اسلام یقیناً آدم کے دور سے لے کر آخر تک یہ کمپلیٹ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول سے فرمایا کہ اب تم اس امت سے اجر رسالت مانگ سکتے ہو۔ جس طریقے سے ہم اپنے گھر کی مزدوری نہیں دیتے، مسجد کی مزدوری نہیں دیتے، تو اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے، مزدوری نہیں دی۔ اسی طریقے سے دین اسلام، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم جنت کا تقاضا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ کوئی دین اسلام ہم تک کرام سے تو نہیں پہنچا، تو نہ ہی کوئی ہمیں کسی نے آ کر کہہ دیا کہ یہ قرآن ہے، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے جو نہ نظر آئے گا، قیامت کے دن سب نے اکٹھا ہونا، یہ سید الانبیاء نے ہمیں بتایا، تو ان کی محنت تھی۔ تو رسول پاک نے بھی اجر رسالت مانگا ہے، لیکن قرآن میں یہ فرمایا کہ میں تم سے، اللہ نے اجازت دی ہے مانگ لو، لیکن میں تم سے سوال اجر رسالت کا سونے کے ڈھیر نہیں لیتا، چاندی کے ڈھیر نہیں لیتا، زمین کے ٹکڑے نہیں لیتا، ٹھیک ہے، میں تمہارے سر نہیں لیتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میرا اجر رسالت یہ ہے کہ میری آل سے، میری اولاد سے، یعنی کہ جو رسول کی آل ہے، اولاد ہے، جو سادات ہیں، جو ان کی اولاد ہے، ان سے مودت ہو، یہ اجر رسالت ہے۔
اب ایک انسان اجر رسالت نہیں دیتا تو وہ کس طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہے، وہ کس طریقے نماز کا تقاضے کا اس کا ثواب کا دعوے دار ہو سکتا ہے، زکوٰۃ کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب تک اجر رسالت نہیں دے گا۔ تو اس صورت میں رسول نے فرمایا کہ تم میری آل سے مودت کرو۔ اب مودت اور محبت میں بڑا فرق ہے، اور زیادہ تر جو لوگ جو ہے کام علمی کی وجہ سے وہ جانتے نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ بالکل۔ تو مودت اور محبت جو ہوتی ہے وہ دو طرفہ ہوتی ہے۔ اچھا، دو بندوں کے درمیان محبت ہوتی ہے تو اسے محبت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مودت جو ہوتی ہے وہ ایک طرفہ ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ دوسری طرف سے بھی ہے، دوسری طرف وہ ہوتی ہے کبھی کبھی، لیکن زیادہ تر وہ ایک طرفی ہوتی ہے، ایک طرفہ۔ اگر وہ دوسری طرف والے کو معلوم ہو جائے کہ اس کی نیت صاف ہے، یہ جو کہہ رہا ہے جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، تو پھر وہ ڈبل سائڈ پہ ہو جاتی ہے۔ لیکن محبت جو ہے وہ دو طرفی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ محبت میں کبھی کبھی کمی بھی آتی ہے اور بیشی بھی آتی ہے، کبھی محبت میں بریک بھی آ جاتی ہے، لیکن مودت میں نہیں آتی۔ اچھا، ٹھیک ہے، مثلا آپ دیکھ لیں، بہت اہم نقطہ ہے یہ۔ وہاں محبت جو ہے دو دوست ہیں، وہ آپس میں چلتے ہیں، خوشی غمی میں مشکلات میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ تو ایک دن اس نے موبائل مانگا تو اس نے موبائل دے دیا، دوسرے دن محبت بڑھ گئی کہ مجبوری کی حالت موبائل دیا، دوسرے دن اس نے گاڑی مانگی تو گاڑی سے انکار کر دیا۔ تو پھر اس نے سوچا کہ دوست تھا، دیکھیں میں نے گاڑی مانگی، گاڑی نہیں دی، ٹھیک ہے، تو اس کے دل میں دراڑ پیدا ہو جائے گی، دراڑ پیدا ہو جائے گی، یار بیچ میں تو گاڑی ہی تھی نا، جی جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ آ کر ایک طرف سے محبت کی کمی آئی ہے، جب اس کو معلوم ہوگا وہ کہے گا یہ تو مطلب ہی ہے کہ گاڑی نہیں دی، اور دیکھ لیں کہ یہ ناراض ہو گیا، تو لہٰذا محبت میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے اور بریک بھی ہو جاتا ہے، ٹوٹ بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے مودت جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی۔ مودت اہل بیت طہار سے ہے، مودت اسے کہتے ہیں جس پہ محبت قربان ہو جائے۔ مودت وہ ہوتی ہے کہ یعنی کہ ہم نے اہل بیت طہار کو یوں مانا ہے کہ ہم ان کے پیچھے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ پیچھے مڑتے بھی ہیں یا نہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، کہ ہمارا جو کچھ، ہماری عزت، ہماری جان، ہماری آبرو، ہماری دولت، ہمارا زر اہل بیت طہار کے راستے پہ قربان، ان کے راستے پہ قربان، کہ ہم نے در نجف کو پکڑا ہے، در مشہد کو پکڑا ہے، در کربلا کو، کریم کربلا کو پکڑا ہے، جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر قربانیاں دی، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا ہر سانس اللہ کی رضا کے مطابق گزارا ہے۔ تو ہم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ محبت علی میں، محبت حسنین میں ہماری جان بھی چلی جائے ہمیں پرواہ نہیں، جبکہ محبت میں ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے انسان اچھا یک طرفہ ہوتی ہے کہ مولا علی کے دیکھیں آپ، ہم رسول پاک سے پورے مسلمان محبت کرتے ہیں۔ اب جب محبت کرتے ہیں تو ہمیں محبت نہیں، ہمیں مودت کرنا چاہیے۔ اب مودت کون لوگ کرتے ہیں؟ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جب رسول کی شان کے بارے میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی گستاخی کرتا ہے، جیسے یہ انڈیا کے خبیث لوگوں نے کیا، تو ہر انسان میدان میں آ جاتا ہے، ان کی مودت کا تقاضا ہے کہ وہ برداشت نہیں کرتا، اور وہ جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ مودت کرتا ہے۔ جو محبت کرتا ہے وہ بس گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مودت میں، اور یہ مودت میں محبت قربان ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ مودت اس کا درجہ بہت بلند ہے، محبت کا درجہ بہت کم ہے، ٹھیک ہے۔ اور رسول نے تقاضا مودت کا کیا۔ مثلا پانی سے ہم محبت کرتے ہیں، پانی سے ہم محبت کرتے ہیں، محبت میں اگر کبھی گیپ آ جائے، بریک آ جائے تو زندگی رہ سکتی ہے، لیکن مودت میں اگر ایک لمحہ بریک آ جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان ہم کریم کربلا سے مانے ہیں، کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہاں پہ جب جلوس نکلتے ہیں، دیکھیں کیسے میدان میں نکلتے ہیں کہ مودت کرتے ہیں، ان سے پرواہ نہیں ہوتی۔ تو صورت میں ایک اور مثال ہے کہ پانی کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، پانی کے ساتھ مچھلی مودت کرتی ہے۔ اچھا، ہم جب محبت کرتے ہیں پانی کے ساتھ تو کیا کرتے ہیں کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو 15 یا 16 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، تو
تو اس میں ہم جب پیاس لگتی ہے تو ہم روزے کو مد نظر رکھتے ہیں اور ہم پانی نہیں پیتے، لیکن پانی ہمیں اچھا لگتا رہتا ہے، جیسے جیسے پیاس بڑھتی ہے پانی ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن 15 گھنٹے اگر ہم پانی نہ پئیں، اور انگلینڈ کے لوگ 21 گھنٹے تک کا بھی روزہ ہوتا ہے، 20 کا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ مرتے نہیں ہیں، تو معلوم ہوا کہ محبت میں بریک تھرو ہو جائے تو انسان مرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی تکلیف ضرور ہوتی ہے لیکن مرتا نہیں ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے، محبت کی ایک حد ہے، مودت کی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں انسان روزہ افطار کیا، اچھا اس میں ہم نے 15 گھنٹے پانی سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے دور رہے، لیکن مچھلی جو ہے وہ پانی سے مودت کرتی ہے، ٹھیک ہے، مچھلی پانی کے بعد بغیر 15 گھنٹے رہ کے دکھائے، 1 گھنٹہ رہ کے دکھائے، مچھلی کا جو ہی آپ پانی سے باہر نکالتے ہیں تو وہ ایک دم یوں تڑپتی ہے جیسے مرنے لگتی ہے، مرنے کیوں لگتی ہے کہ وہ پانی مانگتی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو پانی پہ قربان کرتی ہے، اپنے آپ کو پانی پہ اس نے فنا کر دیا ہوتا ہے، اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہوتا ہے پانی پہ، ہم محبت کرتے ہیں پانی سے، مچھلی مودت کرتی ہے، آپ وہ پانی سے نکالیں وہ تڑپے گی، مرنے کے قریب ہوگی، اس کی زندگی کے آثار کم ہو جائیں گے، اسی لیے اہل بیت طہار سے جو لوگ مودت کرتے ہیں اگر چند سیکنڈ کے لیے ان کو دور کر دیا جائے تو وہ مرنے کے قریب ہو جائے، جیسے مچھلی پانی کے بغیر یعنی کہ آپ مچھلی کی مثال سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ضرورت انسان کی جو ہوتی ہے یہ مودت بن جاتی ہے، مودت ہوتے ہیں، وہ ضرورت ہے، یعنی اس کے بغیر ایک ضرورت تو پانی بھی ہے، ایک یہ کہ جو زندگی کی بقا کی ضامن بن جاتی ہے، دنیا اور آخرت کی زندگی کی بقا کی ضامن بن جاتی ہے، اسے مودت کہتے ہیں۔ اچھا پھر مودت جن مراحل سے گزرتی ہے، جن مراحل سے گزرتی ہے وہ مراحل نہیں دیکھی، وہ اپنے اثر چھوڑ کے جاتی ہے، مثلا آپ مچھلی پانی سے جدا دے، پانی مچھلی مر گئی، ٹھیک ہے، آپ اسے کاٹ کے رکھ دیں، اس کے گوشت کانپتا رہے گا، وہ کیوں کانپ رہا ہے؟ سارے ٹکڑے ہونے کے باوجود وہ اس لیے کانپ رہا ہے کہ وہ پانی سے جدا ہے، وہ بتا رہی ہے۔ اچھا آپ اس مچھلی کو جو ہے وہ اپنا بھون دیں آگ پہ، اس کے بعد آپ کھا لیں، کھانے کے بعد آپ مسلسل پانی پی رہے ہیں، یعنی کہ اسے مرنا بھی پڑا، اسے جلنا بھی پڑا، اسے کھایا بھی گیا، مگر جہاں تک پہنچی ہے وہ پھر بھی پانی مانگ رہی ہے، یعنی کہ وہ زمانہ نہیں دیکھتی کہ مجھے کتنے زمانوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا جس پہ کے ساتھ وہ مودت کرتی ہے پانی کے ساتھ، اس کے اثر وہ زمانوں سے گزر کر بھی وہ واپس لاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ جو اہل بیت طہار کے ساتھ مودت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کبھی ان کے بغیر جو ہے وہ رہ نہیں سکتے، بیٹی نہ ایک بال بھی جنت سے تول کر پوچھو دل بطول سے قیمت حسین کی، یعنی کہ ہمارا یہ جو اسلام نے تقاضا کیا، دیکھیں اسی لیے تو فرمایا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جس سے بھی تم محبت کرتے ہو، جس سے وہ اللہ کے راستے میں اسے جو ہے وہ خرچ کر دو، بالکل ٹھیک ہے، اسے خرچ کر دو۔ ہماری زندگی، ہمارے یہ دین اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، اس کی یہ سید الانبیاء نے پہنچایا، اور سید الانبیاء نے ہمیں بتایا کہ خدا ہے، ہم نے خدا کو مانا ہے تو سید الانبیاء کی وجہ سے، ہم نے قرآن کو مانا ہے تو سید الانبیاء کی وجہ سے، جنت اور جہنم کو مانا ہے پھر بھی سید الانبیاء کی وجہ سے، تو سید الانبیاء تو واضح تقاضا کر رہے ہیں کہ اجر رسالت یہ ہے کہ میری آل سے مودت کرو، یعنی کہ مودت یہ بھی ہے کہ اگر ان کا کوئی دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا دشمن، اور ان کا جو دوست ہے ان سے محبت کرنے والا ہے ان سے ہم محبت کرتے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا یہ اپنا آگے اس بات کو چلا دیا۔ مودت کا مطلب جس سے آپ مودت کرتے ہیں اس کے جتنے چاہنے والے ہیں آپ ان سے بھی محبت کریں، ٹھیک ہے، اور ان کے جتنے دشمن ہیں ان سے آپ دشمنی کریں جن سے آپ مودت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو تقاضا یہی ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ تم اگر دوستیاں کرتے ہو نا تو دوستی کرتے ہو تو ہمارے دوستوں کو دیکھو، کہ ہمارے دوستوں کو دیکھو، ہمارے جو دوست ہیں تم ان کے ساتھ بھی دوستی کرو، جو ہمارے دشمن ہیں وہ تم ان کی وجہ سے تم دشمنی کرو۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب تم خدا اور اس کے رسول احمد تحرین
مد نظر رکھو جب دوست بناؤ. کہیں ایسا نہ ہو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو وہ آپ کا دوست ہو. ہاں نہیں, وہ ان کا دشمن ہے تو تمہارا بھی دشمن ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کا دوست ہے تو پھر تمہارا بھی دوست ہے. اسی لیے حضرت علیہ السلام ایک دفعہ بیت اللہ میں کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ کو ہاتھ رکھا, کہا لوگوں خدا کی قسم پوری دنیا کے اندر جو حرمت والا سب سے بڑا گھر ہے یہ بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر. بے شک بے شک. تو لوگوں نے لبیک کہا تو آپ نے فرمایا اس سے زیادہ بھی ایک عظمت والا گھر ہے. اب لوگ پریشان ہو گئے. انہوں نے فرمایا کون سا؟ تو مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا, کہا کہ مومن کا دل, ایمان والے کا دل, اس کی حرمت اس خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے. تو لہٰذا کسی انسان کا جو مسلمان ہے جس کے اندر ایمان ہے اس کو بلا وجہ تکلیف دینا, اس کو بلا وجہ اس کا مذاق اڑانا, اسے اذیت دینا, اذیت دے کر خوشی منانا, یا اپنے بعض انسان ایسا ہوتا ہے جو کسی کو اذیت دے کر جو ہے نا وہ اپنے اندر وہ بڑی خوشی مناتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض یا ہمارے پاک فوج کے لوگوں کے سر کاٹ کے فٹ بال کھیلے گئے. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں یہ لوگ یہ درندے لوگ ہیں, ان کو کیا معلوم ہے کہ غیر انسانی حرکت ہے, غیر انسانی حرکت ہے کہ ایک جانور بھی ایسا نہیں کرتا. تو اس صورت میں انسان ان کی اپنی محبت اور مودت اللہ اور اس کے رسول دین کو مد نظر رکھتے ہوئے احمد علیہ السلام کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ دوستی کی جائے, جو دشمن ہیں ان کے ساتھ دشمنی کی جائے. علامہ صاحب, نانا اور نواسے کی بات کی جائے تو نانا کے پاس مودت والے لوگ بھی تھے, محبت والے لوگ بھی تھے, اور یہی اگر ہم کربلا واقعہ کربلا میں دیکھیں تو نواسے کے پاس محبت والے لوگ بھی تھے اور مودت والے لوگ بھی تھے. کوئی کمپٹیشن کی بات نہیں ہے اس کے اندر, میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ کون تھے اور کیسے تھے. بے شک اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو جب دین ان کے ہاتھوں پہ کامل کرنا تھا, قرآن کی تکمیل ہونی تھی, ٹھیک ہے, اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا تھا, بہت بڑا رتبہ اس نبی کو ملے, تو پیغمبر اسلام کے پاس جو صحابہ کرام تھے, دوست احباب تھے, ان میں سے کچھ مودت والے بھی تھے, محبت والے بھی تھے. بالکل. تو آپ دیکھ لیں کہ پیغمبر اسلام کے وصال کے بعد کتنے لوگ تھے جو شام چلے گئے, کوئی کہیں چلے گئے, یہ وہ رونقیں نہ رہیں, کیونکہ وہ ان پہ سلمان فارسی دیکھ لیں کس طریقے سے وہ ریسرچ دین کی کرتے کرتے آخر میں آ کر پیغمبر اسلام کے پاس آئے. تو کتنے لوگ, یہ لوگ مودت والے تھے, جناب سلمان فارسی, جناب بلال حبشی. ٹھیک ہے, کہ یہ ریسرچ کرتے کرتے کوئی غلام تھا, کوئی کچھ تھا, تو رئیس بھی اس میں شامل, محبت والے بھی تھے اور مودت والے بھی تھے. لیکن امام حسین کے پاس زیادہ تر لوگ مودت والے تھے. اچھا. جو محبت والے تھے وہ تو چلے گئے وہاں سے, تو جو رسول کے پاس محبت والے تھے وہ بعض دفعہ مشکل مرحلے میں آ کر وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے. کہ پیغمبر اسلام کا دیکھ لیں کہ اچھا دونوں نانے نے بھی جنت بانٹی, نواسے نے بھی جنت بانٹی. ایک تبلیغ کا طریقہ ہے, ہر دور میں جدا ہوتا ہے, معاشرے کے مطابق رکھتا ہے. کہ رسول پاک ایک جنگ میں جب کافی لوگ چھوڑ کے چلے گئے تو رسول نے فرمایا کہ واپس آ جاؤ, میں زندہ ہوں. اچھا, میں زندہ ہوں, میں ٹھیک ہوں, میری مدد کرو. اگر آپ مر جاؤ گے تو شہید ہو جاؤ گے, تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں. اگر تم زخمی ہو جاؤ گے تو پھر بھی میں ضامن ہوں. یعنی کہ زخمی ہو گئے پھر بھی جنت تمہاری. ٹھیک ہے, اگر تم مر گئے تو پھر بھی جنت تمہاری. اور یہی تو عمر عبد الوہاب نے کہا تھا. اس نے کہا تھا کہ یہ کیسا اسلام ہے کہ اگر تم مار جاؤ پھر بھی جنت تمہاری, اور اگر تم زخمی ہو جاؤ پھر بھی تمہاری. تو اس لیے تو اس نے للکار کے کہا تھا کہ اگر تم میں سے اگر جنت مسلمانوں کسی میں ہے تو تمہاری جنت میری تلوار کی دھار کے نیچے ہے, آؤ آ کر میں تمہیں جنت دیتا ہوں. یعنی کہ وہ تقاضا کرتے تھے, سید الانبیاء کی زبان کو اس نے قطع کیا. بہرحال رسول پاک بتاتے رہے میرے ساتھ مل کے دشمن کے خلاف لڑو گے, مارے جاؤ گے جنت لے جاؤ گے, زخمی ہو جاؤ گے جنت لے جاؤ گے, مجاہد کرواؤ گے. لیکن نواس رسول چراغ بجھا کے یہ کہتے رہے
کہ میدان کربلا سے نکل جاؤ، تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں، نہ تم مرو نہ تم لڑو، تم یہ علاقہ کربلا چھوڑ جاؤ، تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں۔ اور یہ کتنا مودت کا تقاضا تھا۔ بے شک۔ اچھا، مدینے سے امام حسین چلے تھے، لوگ بہت سے لوگ تھے جو محبت والے تھے، راستے میں گرتے رہے، جو فوجیں بڑھتی رہی وہ راستے سے امام حسین کا ساتھ چھوڑتے گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب امام حسین کربلا میں پہنچے اس وقت حبیب ابن مظاہر کو بلا رہے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر کو دانے چڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں جو ساتھ آئے ہیں ان کی قسمت میں نہیں ہے لڑنا، وہ جا رہے ہیں واپس۔ اور امام حسین نے دیکھا کہ مودت والا ایک کوفے میں ہے، ایک بصرے میں ہے، ایک فلاں جگہ پہ، ان کو گھر سے بلوا رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ مظلوم کربلا جو ہے وہ اپنا یہاں پہ کربلا میں پہنچ چکے ہیں۔ اچھا، میں ایک مودت کے حوالے سے بات ہو رہی، چلیں واضح کر دوں، امام حسین میں سے ایک 72 شہداء سارے لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے رسول پاک کے نواسے نے گھر سے بلوایا۔ جب 10 محرم کی رات ہوئی نا، ان میں سے مودت والوں میں سے ایک ہے سعید بن عبداللہ۔ اچھا، سعید بن عبداللہ دو ہیں، ایک کوفے کے رہنے والا ہے اور ایک بصرے کا رہنے والا ہے۔ اچھا، یہ سعید بن عبداللہ جو ہے، یہ ابھی کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ سعید بن، یہ بصرہ والوں کی ہے؟ مولا امام حسین علیہ السلام کا اچھا، بڑا پیارا صحابی تھا جو مودت کا کیا کرتا تھا، ٹھیک ٹھیک، بہت مودت تھی ان کی، سب کچھ امام حسین کو، کریم کربلا کو سمجھتا تھا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ 2 محرم کے امام حسین کربلا میں آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ٹھیک، اسے معلوم ہی نہیں تھا۔ اچھا، اس وقت 3 دن ہوئے تھے اس کی اپنی شادی ہوئی تھی، 23 سال کا، جی جی جی، 32 سال کا بھی کہتے ہیں، 23 سال اس کی عمر تھی، بالکل، غالباً 23 سال تھی۔ بصرے میں وہ رہتا تھا۔ 9 راتیں محرم کی گزر گئی، 10ویں محرم کی رات آئی، امام حسین جناب زینب بنت علی کے خیمے میں گئے تو فرماتے ہیں کہ بہن زینب، ایک میرا مودت والا نا سپاہی رہ گیا ہے، میں نے ابھی لوح محفوظ پہ دیکھا، اس کا نام لکھا ہوا ہے، اچھا، تو اگر آپ کہتی ہیں تو میں اسے بلوا نہ لوں۔ کیا نام ہے اس کا؟ سعید بن عبداللہ بصری۔ بی بی فرماتی ہے بلا لے، کیا اس کے آنے سے تو بچ جائے گا؟ نہیں بچوں، بچ تو نہیں سکتا، یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ تو فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، خط تم لکھ دو، سائن میں کر دو۔ اچھا، یہ بس آپ جائیں وہاں پہ، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جائیں گے، دیکھیں گے کہ کربلا سے بصرہ کافی سفر ہے، جی، اور 10 محرم کی رات ہے۔ تو جب بہن بھائیوں کی باتیں ہو رہی ہیں تو امام حسین نے خط لکھا، خط لکھ کے انہوں نے کہا کہ غازی عباس کو کہا کہ وہ مجھ سے بڑی مودت کرتا ہے تو ہم نے سعید کو بلوانا ہے۔ اچھا، تو کون جائے گا؟ انہوں نے کہا جی جون، ہمارا جو غلام ہے نا جون جائے گا۔ جون پہرا دے رہا تھا، بلایا امام نے، امام نے فرمایا جون ایسا کر، یہ خط ہے، تو نے بصرہ میں جانا ہے، اچھا، اور بصرہ میں جا کر سعید بن عبداللہ بصری کو یہ خط میرا دے۔ اچھا، جون کا ایک دم چہرہ سرخ ہو گیا، تو امام نے پوچھا پریشان کیوں ہوا؟ تو ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ مولا فرماتے ہیں نہیں۔ تو عرض کرتا ہے نواس رسول، کل تو قربانیوں کا دن ہے، بصرہ بہت دور ہے، اس کا مطلب ہے میں قربانی نہیں دے سکوں گا، اچھا، تو میں پریشان ہوں اپنی قربانی سے، میری قربانی میں کیا کمی تھی؟ اب دیکھیں یہ مودت والے لوگ ہیں کہ جانے کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قربانی سے رہ جاؤں گا۔ امام نے فرمایا کہ تو پہنچ جائے گا، سعید یہاں سے نکل، جون یہاں سے نکل، اور سفر نہیں پوچھنا، میں تمہیں جلدی پہنچا دوں گا، میرا خط سعید کو دینا اور اسے یہ کہنا کہ بصرہ اور کربلا کا سفر کرنا نہ سوچنا، تو پہنچ جائے گا۔ اچھا، اور اشور 10 محرم کی دیگر زور جسے کہتے ہیں، جی جی، عصر سے پہلے آپ وہاں پہنچ جانا، ورنہ عصر قیامت ملاقات ہو۔ خط دیا، خط دینے کے بعد اس نے خط کو لیا تو پگڑی کے اندر کھول کے نہ بند کر دیا۔ اب سارے لوگ دیکھنے لگے بھی یہ دیکھیں یہ خط پگڑی میں رکھ رہا ہے۔ اچھا، تو پوچھا جون تو پگڑی میں خط کیوں رکھ رہا ہے؟ اچھا، کہا کہ دیکھیں نا جو
نواسہ رسول کا خط ہوتا ہے نا، وہ قرآن کی تفسیر ہے جو ہے نا، سبحان وہ میں اونچی جگہ پہ رکھی جاتی ہے. سبحان کیا عقیدت تھی ان لوگوں کی. اللہ. اب جناب عباس سے امام صاحب نے فرمایا کہ آپ ایسا کرو کہ سواری تک الوداع، جو گھر کی خیمے کی جگہ ہوتی ہے، اسے خدا حافظ کہہ کے رکھ. ٹھیک ہے. اہل بیت اطہار کی ایک نشانی ہوا کرتی تھی، یہ بھی میں ناظرین کو بتا دوں. جی جی. ان کی یہ ہوا کرتی تھی نشانی کہ جب کوئی مہمان گھر آتا تو وہ انہیں سواری تک چھوڑنے کے لیے جاتے تھے. تو یہ بہت بڑا ثواب ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ سواری. جب وہاں سے جناب عباس نے جانے لگے تو جناب سارے دیکھ رہے ہیں، تو جناب عباس نے اس کے کان میں کوئی بات کہی، تو بات کہی تو وہ دونوں رونے لگے. خیر وہاں سے نکلے تو وہ بصرہ کی طرف گئے. جب بصرہ میں پہنچے تو رات 10 محرم کی رات کو نکلے، صبح کی اذان سے پہلے یہ بصرہ کے باہر پہنچ چکے تھے. ٹھیک ہے. بصرہ کے اس وقت دیواریں ہوا کرتی تھی شہروں کی، اور دروازے بند ہو جاتے تھے رات کو تاکہ کوئی راہزن راستے میں ڈاکہ نہ ڈالے، کتر و غارت نہ کرے. جب یہ بصرہ میں پہنچا تو اس کے دروازے بند ہو چکے تھے، تو اس نے باہر گیٹ پہ انتظار کیا. تھوڑی دیر کے بعد دروازے کھلے تو لوگ مسجد کی طرف جانے لگے. تو سب سے پہلا جو بصرہ کے اندر انٹر ہوا وہ جناب جون تھے. وہاں جون نے جا کر پوچھا، کسی سے پوچھا کہ نام پوچھا کہ سعید بن عبداللہ بصری کا گھر کون سا، کسی نے کہا اس سائڈ پہ اس. چلتے چلتے یہ دروازے پہ پہنچے. اب جب لوگ مسجد میں جا رہے ہیں تو جو یہ دروازے پہ پہنچا ہے تو سعید کی ماں جو تھی نا وہ مصلے پہ بیٹھی رو رہی تھی. اچھا. سعید اٹھا نماز کے لیے، اس نے دیکھا کہ ماں میری مصلے پہ رو رہی ہے. اس نے آ کر سلام کیا. اس نے کہا کہ ماں کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ بیٹا کیا کروں، رات کو رسول کی بیٹی مجھے خواب میں آئی ہے. اس نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے حسین بلا رہا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ سعید 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے اور ایک بوڑھی ماں کا سہارا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم میرے بیٹا بلا رہا ہے، اسے روکے گی نہیں. تو پھر کہتی کہ میں نے سو گئی بیٹا، پھر میں نے دیکھا نبیوں کے سردار آئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، بوڑھی ماں کا سہارا ہے، اسے روکنا نہیں. تو وہ رو رہی ہے خیر تو ہو. تو ابھی یہ سوئی. اس نے کہا کہ ماں تیرا خواب تھا، بس دیکھ لیا، اللہ خیر کرے گا. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی. دیکھا تو ایک جوان گھوڑے پہ کھڑا. کون ہے؟ اس نے جون. کہاں سے آیا ہے؟ کربلا سے. کس لیے؟ تمہارا قاصد کس نے بھیجا ہے؟ امام حسین نے. ایک دم کہتا ہے کہ مولا کا قاصد ہے، گھوڑے سمیت اندر آ. دروازہ کھولا، گھوڑے پہ سوار ہے. تو سعید پوچھتا ہے تو بیٹھ، میں تیرے لیے شربت بناؤں. اس نے کہا شربت نہیں، تو مجھے حوض کوثر پلا، میں تب بھی نہیں پیوں گا. اس نے کہا کیا ہوا؟ سے کوثر کے مالک پیاسے بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ہاں کیا کیسے؟ کہتے ہیں کہ میں مولا حسین نے بھیجا اور یہ خط میں لے کر آیا. تو اس نے خط لیا، دوڑتا ہوا ماں کے پاس گیا. ماں یہ خط آیا مولا حسین کا. ماں بڑی خوش ہوئی، بہنیں آ گئی، اس کی مصلے پہ آ کر بیٹھ گئی. اس نے کہا کہ میں پچھلے سال گئی تھی نا وہاں پہ مدینے میں، تو مجھے کہا تھا مولا نے کہ میں اکبر کی شادی کروں گا تو تجھے لازمی بلاؤں گا. تو مجھے یقین ہے کہ یہ علی اکبر کا شادی کا دعوت نامہ ہے. اچھا. تو وہ کہتا ہے کہ میں کس طریقے سے چاہ کروں کہ میرے مولا کا خط ہے. بہنیں بیٹھ گئی، سعید بیٹھ گیا، میں نے جانا ہے. تو ایک دم نا اس نے کہا جلدی پڑھ دیکھ تو صحیح لکھا کیا ہے. ایک دم خط کھولا، پہلی لائن پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری لائن انا للہ و انا الیہ راجعون. سعید کی ماں گھبرا کے کہتی ہے کہ یہ کیا خط لکھ رہے ہیں؟ آگے مولا نے لکھا ہے کہ میں نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، میں مکہ میں پہنچا ہوں، وہاں پہ احرام کے نیچے تلواریں لے کر لوگ آئے ہیں. میں نے حرمت کو چھوڑتے ہوئے، حرمت کو بچانے کے لیے میں نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا. میں چلتا چلتا میں 2 محرم سے کربلا میں پہنچ چکا ہوں. ٹھیک ہے، اور میں سعید، میں تیری شادی کا دعوت نامہ مجھے ملا تھا، لیکن میں آ نہیں سکا. میری مجبوری یہ تھی کہ تیری اور علی اکبر کی شادی کی ڈیٹ سیم تھی، وہ ایک تھی، تو لہذا میں مصروف ہو گیا، میں تیری شادی پہ نہیں پہنچ سکتا. میں جانتا ہوں تو 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، بوڑھی ماں کا سہارا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیری
ہاتھ سے اور دلہن کے ہاتھ سے ابھی شادی کی مہندی کا رنگ نہیں اترا، لیکن میں مجبور ہوں تجھے نہ بلاتا، میں لوہے محفوظ پہ دیکھتا ہوں تو مودت والے لوگوں میں تیرا نام شامل ہے، تو میں مجبوری کی حالت تمہیں بلا رہا ہوں۔ ہاں یہ ضرور دیکھنا اپنی بیوی کو بتا کر آنا کہ دوبارہ تو نے نہیں جانا، تو دوبارہ تو نے واپس نہیں آنا، تو شادی کرنی کر لے، اسے بتا کر اجازت لے کر آنا۔ خط پڑا، رونے لگ گئے، تو ماں کہتی ہے کہ مولا کا حکم ہے بیوی کے کمرے میں جا۔ ماں نے کہا جا، اجازت ماں نے دی، مولا میرے کا حکم ہے۔ اس نے کہا کہ بیوی سے اجازت، کہتی ماں بیوی سے اجازت میں کیا لوں، پتنی وہ کس مذہب کی ہے، کس مسلک کی ہے، میں اجازت لوں گی وہ کوئی شان میں گستاخی کرے گی، مجھے غصہ آئے گا، بات بڑھ جائے گی۔ وہ آگے سے کہتے نہیں تو جا، امام کا حکم ہے، پوچھ گیا۔ جب اس کمرے میں گیا تو کیا دیکھا کہ اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے زمین پہ بیٹھی ہے اور رو رہی ہے۔ تو سید نے جا کر سلام کیا، پوچھا روتی کیوں ہے؟ کہتی مجھے آج رسول کی بیٹی نے بتایا کہ میرا تعلق بھی اسی فقہ سے ہے جس سے تمہارا تعلق ہے، تم محب ہے حسین کا، میں بھی محب ہوں، مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے رات کو حسنین کی ماں میرے پاس آئی اور کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں تیرے ہاتھ سے رنگ نہیں اترا مہندی کا، لیکن میرا بیٹا بلا رہا ہے تو سعید کو اجازت دے دے۔ تو سعید تو جا۔ جب سعید جانے لگی، کہتی ایک شرط ہے میری۔ کیا شرط ہے؟ شرط میری یہ ہے کہ میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ تو نے ساتھ کیا کرنا؟ پر میں ساتھ جاؤں گی، میں بیوی کی خدمت کروں گی۔ مختصر کہتے ہیں کہ جسے مودت کہتے ہیں، گھروں سے بلا رہے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوئے تو اوپر جب جانے لگے نا تو خط بند کرنے لگے، تو ایک بہن نے کہا کہ سعید بھائی یہ دوسری طرف بھی کچھ لکھا ہوا ہے۔ جب دوسری طرف دیکھا تو اوپر لکھا ہوا تھا کہ میرا سلام ہو تو تجھ پر سعید ابن عبداللہ بصری، بھائی میرا سلام ہو تم پر، اور ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، میرا بھائی دشمن کے نرگوں میں پھنس چکا ہے۔ تو نیچے لکھا ہوا تھا زینب بنت علی۔ تو اس وقت منہ پیٹ کے کہتا ہے کہ اتنی غربت کہ رسول کی بیٹیاں مجھے بھائی کہہ رہی ہیں۔ وہاں سے چلے، بیوی پیچھے بیٹھی۔ کہتے ہیں کہ جب راستے میں چلتے گئے اس نے گھوڑا تیز دوڑایا تو بیوی کہتی ہے تھوڑا سا گھوڑا ایسا چلا، تو جب 2-3 ٹیلے اترے تو کیا دیکھا کہ مارو مارو کی آوازیں آ رہی ہیں، اور ریت کے ٹیلوں سے ایک برقے والی مستور گرتی بھی ہے، دوڑتی بھی ہے۔ تو کہتی ہے سعید جلدی کر، لیٹ بہت ہو گیا تو پھر وہ کہتی ہے کہ سعید کو جلدی بگا۔ بہرحال کربلا میں پہنچے، اس وقت امام آخری 71 شہید ہو چکے تھے۔ خیمے میں اتارا بی بی زینب کے، اور وہ کہتی ہے کہ میں جب اندر گئی تو سب کے بال کھلے ہوئے تھے، چادریں سروں میں نہیں تھی۔ تو ایک دم جو ہے سعید وہاں سے امام حسین کے پاس گیا تو امام حسین لب کٹ چکے تھے، پیشانی پھٹی ہوئی تھی، چہرہ زخمی تھا، رخسار پھٹے ہوئے تھے، تو بدن پہ بڑے زخم تھے۔ تو ایک دم امام نے جو ہے علی کے لہجے میں کہا کہ راستہ چھوڑ دو، میرا بھائی جو ہے وہ سعید آیا ہے۔ جب سعید آیا مدد کرنے کے لیے، اور فرماتے ہیں کہ میرے سارے مارے گئے، سعید میرے سارے مارے گئے۔ اس وقت یعنی کہ اس طریقے سے میں سوچتا ہوں کہ دیکھیں کس طریقے سے مودت اسے کہتے ہیں، ہم زندگی بچانے کے لیے، دولت بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے، اس کا مودت اسی کا ہے کہ یہ دین کے رہبر، دین کے مالک، دین کے اوپر قربانیاں دینے والے، وہ یہ ہماری عزتیں، ہماری جانیں یہ دین کی خاطر ہی کام آئیں، اور تاکہ دین بچ جائے، بے شک ہم نہ بچیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایک ہی، آپ جائیں، امید ہے آپ ہمارے ساتھ جائیں گے کربلا میں، انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے، تو جا کر دیکھیں کہ میں دنیا کو یہی کہتا ہوں کہ جنہوں نے کربلا میں نواس رسول کے کفن لوٹے، لاشوں کو لوٹا، ان لوٹنے والوں کے قبروں کے نام و نشان بھی نہیں ہے، اور لٹانے والوں کی گنبد آسمانوں سے ٹکرا رہے ہیں، اور وہاں سے لاکھوں لوگ جو ہے صحت یاب ہو رہے ہیں، لاکھوں لوگ وہاں پہ ہر طرف سے ہر قسم کا لنگر وہاں پہ۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہاں پاکستان میں ہمارے رمضان آتا ہے، لوگ ذخیرہ دوزی کرتے ہیں، سارا وہ لوگ باغ سنبھالتے ہیں کہ زائر آئیں گے ان کو ہم فری بانٹیں گے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ایمان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
علامہ صاحب آج کا آخری سوال یہ ہے، بلکہ اس کو پیغام ہی میں کہوں گا کہ محبت اور مودت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دوں گا کہ اولاد کی اس طریقے سے تربیت کریں جی کہ اولاد بڑی ہو کر اس کے اندر مودت پیدا ہو، اہل بیت طہار کی دین کی مودت پیدا ہو. بے شک. اور مودت پیدا تب بھی ہوگی کہ جب انسان اپنی اولاد کو اندر دو صفتوں کو خصوصی اپنائے گا، اور دو صفتیں یہی ہیں: صدق مقال، رزق حلال، اس کے علاوہ بے شک. کہ وہ سچ بولنا اور حلال کھانا. یہ سب سے بڑی. ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ جو ہماری اولاد کی ہم تربیت نہیں کر سکتے، ان کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے، جیسے معصوم فرماتے ہیں کہ نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے حرام کا ایک لقمہ ہی کافی ہے. تو لہٰذا جب انسان جو ہے ماں کے رحم میں ہو تو اس کے گھر والے کو، بچے کے باپ کو چاہیے کہ اس کی وہاں سے تربیت شروع کر دے. ہم تربیت 9 سال کے بعد کرتے ہیں، تربیت جب سکول جاتا ہے، جب کہ تربیت اس وقت ہوتی ہے جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے، کہ وہ اس طریقے سے وہ رزق جو ہے وہ اپنا بیوی کو دے کہ جس سے زکوٰۃ خمس ادا ہو، جس سے کوئی رزق حلال ہو وہ کھائے، اس کا دودھ بنے اور وہ بچہ پیے. تو یقیناً جب وہ بچے بڑے ہوں گے تو یقیناً جو ہے وہ مودت کا عنصر جو ہے وہ اندر موجود ہوگا. اور ولی، میں کہتا ہوں وہ انسان دنیا کا آدھا ولی ہے جس کے اندر صدق مقال اور رزق حلال ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب. تو جی ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. ہم سب کو علامہ صاحب کے پیغام پر اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.